السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج میرا عنوان ہے فضائل صدقات و خیرات و زکوٰۃ۔ آج 21 روزے مکمل ہو رہے ہیں، اور آج سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو شب قدر کی فضیلت سے مالا مال ہو رہا ہے، اور آج شب قدر کی پہلی شب ہے۔ سب سے پہلے میں فضائل صدقات بیان کر دینا چاہتا ہوں، پھر اس پر مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے ان کی کہاوت جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان دانوں کی طرح جس میں اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی ایک دانہ ہم اگر بیج بوتے ہیں تو اس میں بالی نکلتی ہے، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو مجھے یہی پسند ہے کہ 3 راتیں نہ گزار پائیں اور ان میں کا کچھ میرے پاس رہ جائے، یعنی سارا سونا 3 رات گزرنے سے پہلے میں غریبوں فقیروں میں بانٹ دوں گا۔ ہاں، مجھ پر کچھ قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں کتنی فضیلت ہے صدقہ کرنا۔ خرچ کرو اس مہینے میں تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسما رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے، خرچ کرو اور شمار نہ کر، خرچ کر شمار نہ کر، اللہ تعالیٰ شمار کر کے دے گا، اور بند نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر بند نہ کر، اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر بند نہ کرے گا۔ کچھ دے جو تیری طاقت ہو، یعنی صدقہ خیرات کرے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس میں سے اس کے لیے کچھ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، تھوڑی دولت والا شخص کا صدقہ وہ شخص کوشش کرے کہ صدقہ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم لاکھ درہم سے افضل ہے۔ عرض کیا، ایسا کیوں؟ سرکار نے فرمایا، ایک شخص کے پاس مال کثیر ہے، اس نے اس میں لاکھوں درہم صدقہ کیا اور ابھی اس کے پاس لاکھوں درہم موجود ہیں، اور ایک شخص کے پاس صرف 2 روپے ہیں، اس نے اس میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا اور اب صرف 1 ہی باقی ہے، اس لیے اس شخص کا صدقہ افضل ہے۔ ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا محبوب و مقبول ہے جو بندہ مکمل زکوٰۃ ادا کرے کہ اپنے مال کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ موت کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں خوب صدقہ کرنی چاہیے۔
صدقہ آدمی کی عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، صدقہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی میرے مرشد صاحب مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی میرے مرشد حضرت مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی نے فرمایا میرے ساتھ چلو، ایک بیمار کی تماداری کے لیے چلنا ہے۔ صاحب مصنف کہتے ہیں کہ مرشد کامل کا حکم تھا، ہم نے حضرت بدر ملت علیہ رحمہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس گھر پہنچے جہاں بچہ سخت بیماری میں مبتلا ہے، بچہ ایک بڑی بلا و مصیبت میں گھرا ہوا ہے، بچہ موت کے منہ میں ہے، دیکھنے والا خود پریشان ہو جائے۔ حضرت بدر ملت علیہ رحمہ نے حکم ہوا صدقہ کے لیے جانور لایا جائے۔ ایک تندرست بکرا حاضر کیا گیا، بچہ کا ہاتھ بکرے پر لگایا گیا اور بدر ملت علیہ رحمہ کے روبرو بکرا ذبح کیا گیا۔ ادھر بکرا ذبح ہوا، ادھر بچہ پرسکون ہو کر مسکرانے لگا اور پھر وہ بچہ مکمل تندرست ہو گیا۔ یہ ہے صدقہ کی برکت، صدقہ سے بڑھ کر بلا و بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، حج سے فارغ ہو کر حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ نیند لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا اس سال کتنے لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی؟ دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ پھر فرشتے نے کہا اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بے چین و بے قرار ہو گئے اور خیال کیا کہ 6 لاکھ لوگ مکہ میں دور دراز سے حج کے لیے آئے، لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ فرشتے نے کہا دمشق میں ایک شخص ہے جو جوتے سلنے کا کام کرتا ہے، جس کا نام علی بن موافق ہے، وہ حج پر نہیں آیا مگر اس کو حج مقبول کا ثواب دیا گیا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جب خواب سے بیدار ہوئے تو شوق پیدا ہوا کہ اس شخص سے ملا جائے اور ایسے مقبول شخص کی زیارت کی جائے جس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ سوچ کر آپ نکلتے ہیں دمشق کے سفر کے لیے، راہ باندھا اور اس شخص کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ جب آپ دمشق پہنچے تو پتہ معلوم کر کے علی بن موافق کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور اپنا وہ خواب جو مکہ شریف میں دیکھا تھا بیان کیا اور سوال کیا آپ کا وہ کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا اور آپ کے طفیل 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا۔ یہ سن کر علی بن موافق کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو بتانے لگے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ مجھے ایک عرصہ یعنی 30 سال سے حج کی تمنا تھی اور میں جوتے سل کر اور مرمت کر کے حلال روزی کماتا اور اس حلال روزی میں سے بچا کر 300 درہم جمع کیے تھے، اور میں نے جب حج کی تیاری کی کہ صبح قافلہ کے ساتھ حج و زیارت حرمین شریفین کے لیے جانا ہے، اسی رات کی بات ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس کی خواہش ہوئی کہ گوشت کھائیں اور پڑوسی کے گھر گوشت بنا تھا جس کی خوشبو میرے گھر میں آ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے پڑوسی کے گھر گیا کہ تمہارے گھر میں گوشت بنا ہے، میری بیوی حاملہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں گوشت کھلاؤں، تو مجھے پکے ہوئے گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت دے تاکہ میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کر سکوں، میری بیوی کی خواہش پوری ہو جائے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ پڑوسی رونے لگا اور اس نے اپنا راز ظاہر کیا کہ ہفتہ ہو گیا ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، موت سامنے نظر آ رہی تھی، بچوں کو موت سے بچانے کے لیے میں شہر کے باہر گیا جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں،
ایک گدھا کو دیکھا جو مرا ہوا پڑا تھا، اس کے جسم سے کچھ گوشت کا کاٹ کر لایا ہوں اور اسے پکایا تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ یہ گوشت میرے لیے حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ سب سن کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں اپنے گھر آیا، اور وہ رقم جو میں نے 30 سال میں حج کے لیے جمع کیا تھا، وہ سب رقم 300 روپے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایک غریب مسلمان کی بے بسی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ یہی ہمارا عمل ہے، یہ ہماری نیکی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ نیکیاں کس قدر میسر ہوتی ہیں، کس قدر صدقہ کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص ابھی تک اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں کیے ہیں، وہ صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر لیں۔ نماز عید الفطر سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اس سال کنز الایمان مسجد کی جانب سے صدقہ فطر کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ 50 روپے ہیں، لہٰذا 90 فٹ روڈ پر اور 8 نمبر روڈ پر مسجد کنز الایمان کا ٹیبل لگتا ہے، یہاں کے اساتذہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور بضرور اپنے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عطیات وغیرہ کو کنز الایمان مدرسہ مسجد ہی میں دینے کی کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے اچھا کام کیا جائے۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو میرے خیر کی توفیق عطا فرمائے اور خوب صدقہ، خیرات و زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں صدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ صیام کے اس آخری عشرے کے توسل سے رب قدیر ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم۔